بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کے آئی ہوں۔ رات کو آزما کر دیکھیں، صرف 7 بار یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ صبح آنکھ کھلتے ہی ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ ایک رات میں اگر ہر مقصد پورا ہو جائے تو اور پھر کیا چاہیے۔ آج کا جو عمل ہے یہ بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر لیں تو آپ کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آپ کوئی کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی نیا کام کرنا چاہتے ہو کہ یہ کام پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہوں گی، لیکن اگر آپ یہ عمل کر کے وہ کام کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ کام ممکن ہوگا۔ تو عمل اچھے سے جان لیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دور ہو جائیں گے۔ یہ عمل آپ نے رات کو کرنا ہے۔ رات کو سوتے وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ جب بھی سوتے ہیں 10 بجے، 11 بجے یا 12 بجے، کسی بھی وقت آپ نے یہ عمل سونے سے پہلے کر لینا ہے۔ آپ نے نماز پڑھ کر سونا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اگر آپ مکمل تفصیل اس ویڈیو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ عمل بہت ہی چھوٹا سا ہے، ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے اور بہت ہی آسان سا یہ عمل ہے۔ آپ نے وضو میں رہنا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ جائے نماز پر ہی بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص جو جائے نماز پر زیادہ دیر کے لیے نہیں بیٹھ سکتا، وہ بیمار ہے یا کسی اور وجہ سے وہ جائے نماز پر مزید نہیں بیٹھ سکتا، تو وہ یہ عمل بیٹھ کر یا لیٹ کر بھی کر سکتا ہے۔ وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اس بات میں کوئی پابندی نہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اگر کوئی بستر میں لیٹ کر کرنا چاہے پھر بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ رات کو سوتے وقت صرف اس عمل کو کرنا ہے، دن کے وقت یہ عمل نہیں کرنا۔ میں پھر بتا دوں، یہ عمل صرف رات کو سوتے وقت سونے سے پہلے کرنا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد۔ کسی اور وقت اس عمل کو نہیں کرنا۔ آپ نے سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھ کر آپ نے وضو میں رہنا ہے۔ پھر جب آپ بستر میں لیٹیں، پھر آپ نے سب سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کوئی بھی ایسی دعا، کوئی بھی ایسا عمل تب تک پورا نہیں ہوتا جب تک ہم اس عمل یا اس دعا کے اول و آخر درود ابراہیم نہ پڑھ لیں۔ جب آپ بستر پر لیٹ جائیں تو آپ نے سب سے پہلے آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور 3 بار آپ نے عمل ختم ہونے کے بعد درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیم آپ نے پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے یہ درود شریف شروع میں بھی 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور آخر میں بھی 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ وہ 2 نام کون سے ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں وہ میں آپ کو ابھی اچھے سے سمجھا دیتی ہوں۔ وہ نام یہ ہیں: یا سمیع یا مجیب، یا سمیع یا مجیب، یا سمیع یا مجیب۔
یہ آپ نے 2 نام رات کو سوتے وقت پڑھنے ہیں۔ یہ عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 7 بار آپ نے یہ نام پڑھنے ہیں، اور 7 بار آپ نے پہلا نام 7 دفعہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے دوسری دفعہ 7 دفعہ دوسرا نام پڑھنا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے 7 دفعہ پہلے یا سمیع اور پھر آپ نے 7 دفعہ یا مجیب پڑھنا ہے۔ آپ نے جب ان الفاظ کا ورد کرنا ہے تو آپ نے اپنی خواہشات ضرور ذہن میں رکھنی ہے، پھر یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کا جو بھی اٹکا ہوا کام ہے، جو نہیں ہو رہا، تو اس کو آپ نے لازمی ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کام کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ وہ ذہن میں رکھ کر آپ نے اس عمل کو جاری کرنا ہے۔ آپ نے اس عمل کے دوران اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے۔ جو بندہ اپنی آنکھیں اس عمل کے دوران بند کر لیتا ہے تو اس کے ذہن میں جو بھی خیالات آئیں گے وہ سارے کے سارے پورے ہو جائیں گے۔ جو کام اٹکا ہوا ہے یا آپ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، اور اس کو رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں اس کام کو، اس خیال کو رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کام کو ضرور پورا کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی کام کیا ہوا ہے، آپ نے کسی چیز کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، کسی جاب کے لیے یا کہیں ایڈمیشن کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، یا کوئی چیز خریدنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی چیز کسی کو دینا چاہ رہے ہیں اور وہ نہیں ہو رہی، تو آپ نے وہ ذہن میں رکھ لینی ہے۔ یا آپ کوئی نیا کام کرنے کا سوچ رہے ہیں اور وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھ کر اس کو پڑھنا ہے۔ یہ 7 مرتبہ آپ نے یا سمیع اور 7 مرتبہ آپ نے یا مجیب کو جب آپ نے پڑھ لینا ہے، اپنے ذہن میں اپنی خواہشات رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، پھر آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ دعا میں بھی آپ نے یہ ترتیب رکھنی ہے کہ جب آپ دعا شروع کریں تو دعا شروع کرنے سے پہلے بھی آپ نے 1 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے جو بھی دعا کرنی ہے اپنی خواہشات کے لیے، اپنے کسی بھی اٹکے ہوئے کام کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو آپ نے اس طرح دعا کرنی ہے، یا اللہ جو میرا کام اٹکا ہوا ہے اسے پورا کر دے، یا اللہ میں ایک نیا کام کرنے جا رہی ہوں، مجھے ناممکن لگتا ہے لیکن تو اس کو ممکن کر دے۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کے خیالات ہیں، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، وہ آپ نے ذہن میں رکھ کر دعا مانگنی ہے۔ جب آپ نے دعا مانگنی ہے تب بھی آپ نے دعا میں یہی کہنا ہے، جو آپ کا کام اٹکا ہوا ہے یا جو کام مشکل ہے، ناممکن ہے، وہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی آپ نے دعا میں مانگنے ہیں۔ دعا میں بھی آپ نے اول و آخر درود شریف لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس دعا میں ہم درود شریف نہ پڑھیں، جس دعا کے شروع اور آخر میں ہم درود شریف نہ پڑھیں وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب دعا ختم ہو جائے تب بھی آپ نے 1 بار درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ جب آپ کی دعا مکمل ہو جائے پھر آپ نے اپنے ہاتھ اپنے جسم کے اوپر پھیر لینے ہیں۔ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہو جائیں گے۔ اس طرح پھر جو بھی آپ کی مشکلات ہوں گی، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، جو آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ پورے کر دیں گے۔ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی مشکل ہے، ناممکن سا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پورا ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ آپ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ ضرور پوری کریں گے۔ آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں۔
بس آپ نے اس عمل کو سچے دل سے کرنا ہے۔ صرف یہ 2 الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، یا سمیع یا مجیب۔ اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یہ دونوں الفاظ پڑھنے ہیں، یا سمیع یا مجیب، اور آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ وہ عمل کبھی بھی پورا نہیں ہوتا، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ وہ کوئی بھی ایسی دعا قبول نہیں ہوتی جس میں آپ کو یقین نہ ہو۔ اگر آپ کوئی بھی عمل یقین کے ساتھ، پورے یقین اور سچے دل کے ساتھ کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو وہ ضرور عطا کریں گے جس کی آپ کو خواہش ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔